الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی رحمت اور فضل خاص سے نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے طفیل روزے کے دوران ہم سے ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کما حقہ اس بابرکت مہینے کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں حاران آیا ہے۔ حاران کے صاحبزادے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو 4 بڑے شہروں میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے ذمے ان شہروں میں جا کر تعلیم کرنا اور تبلیغ کرنا اور لوگوں کو گناہوں سے محفوظ کرنا، ذات کی طرف دعوت دینا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑا جو شہر تھا اس کا نام تھا سدوم۔ اس کی آبادی کم و بیش 4 لاکھ کے قریب تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان میں آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کا پتہ چلا کہ وہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت عثمان غنی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس انداز میں ہجرت کی ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ان کی ہجرت کو تشبیہ کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک وقت تھا جب اس وقت کے لوگوں سے تنگ آ کر اپنے شہر سے اپنے گھر والوں اور بچوں کو لے کر وہ چلے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے وقت میں بڑے بہترین انداز میں تعلیم دی لوگوں کی، اور قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 کے مطابق ان میں ایک بہت ہی بڑا گناہ جو اس قوم میں مشہور ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بڑی رغبت کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو اپنی بیویوں کے بجائے لڑکوں سے پورا کیا کرتے تھے، جو کہ انتہائی قبیح عمل ہے اور انتہائی گناہ والا عمل ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ وعید ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اگر آپ یہ مطالعہ کریں نا تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان میں یہ گناہ بڑھ گیا تھا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اس گناہ سے روکنے پر اس حد تک چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پر آزمائش کا وقت لایا نا، تو فرشتوں کو حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں ان کی قوم میں بھیج دیا۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنے حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں، آئے جی کہاں ہیں؟ جی لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں، تو وہ لینے کے لیے ان کو آ گئے۔ لوط علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، زور کے ساتھ دروازہ توڑ دیا انہوں نے، اس حد تک وہ لوگ گزر گئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیویاں تمہارے لیے حلال کی ہیں نا، اپنا یہ کام ان سے پورا کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں، یہ تو آزمائش ہے، میرے مہمان ہیں، ان کے قریب نہ آنا۔ لوط علیہ السلام اب دیکھیں نا، ایک نبی لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ ایک نبی لوگوں کو، اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان کو آفر فرما دی کہ تم میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو، مگر یہ گناہ والا کام نہ کرو، یہ گناہ والا کام نہ کرو، میری بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ تو ایک نبی اپنی امت کو بچانے کے لیے اس حد تک چلا گیا، مگر جب وہ لوگ گستاخی پر اتر آئے ہوں، شیطان نے ان کا دماغ بند کیا ہوا ہو، سارے پردے ڈال دیے ہوں، تو پھر ان کو کوئی جو ہے نا ایسی آفر نظر نہیں آتی۔
پھر وہ ہلاکت کے اس دروازے تک، اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور پہنچانے والا تو شیطان ہی ہوتا ہے نا۔ جب بندہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے نا، تو اب ان کا ایک تاریخ کے مطابق ان کے دروازے پر یا ان کے گھروں میں جو پھل لگتے تھے، جو درخت لگتے تھے، جو درخت تھے ان پر پھل لگتے تھے، تو وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ کھانے سے ختم نہیں ہوتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا نا، ان پھلوں میں کمی کر دی۔ انگور ہوں گے، آم ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی پھل ہوں گے ان کے دروازے پر گھروں میں، ان میں کمی کر دی۔ پہلے اندر والوں پہ کمی کی تو انہوں نے کہا کہ باہر والے تو مہمانوں کے لیے ہوتے تھے، اب اس طرح کرو کہ مہمانوں کے لیے یہ شرط لگا دو، خبردار کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو پہلے اس کے ساتھ ہم جنسی خواہش پوری کریں گے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے پھلوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ تو انہوں نے، وہ ضرورت مند آتے، بھوکے آتے، وہ مجبور کر دیتے، اس طرح گناہوں کا ایک پورا سلسلہ وہ شروع ہو گیا۔ تو شیطان نے ان کو اس طرف راغب کیا ہوا تھا۔ تو وہ اس وقت جب لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ توڑ دیا، اور انہوں نے جناب ان کا تک ہاتھ جب پہنچ گیا، اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ پیارے لوط ذرا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، اب ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں۔ بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اس نے، اور وہ جب لوط علیہ السلام پچھلے دروازے سے نکلے نا اپنے بچوں کو لے کر، تو یہ تھوڑی دور ساتھ چلی تھی اور اس کے بعد پھر واپس آ کر ان شہر والوں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ تو جب وہ آقا علیہ السلام نے اس صورتحال پر ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت فرماتا ہے۔ 7 قسم کے لوگ ارشاد فرمائے آقا علیہ السلام نے، ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت کو دہراتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ یعنی کہ یہ گناہ کرنے والا بندہ جو ہے نا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیا وہ بھی ملعون ہے۔ کسی غیر کے نام پر جانور ذبح کر دینا، وہ بھی اس کی ایک الگ بڑی تفصیل ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کر دینا اور ہوتا ہے، مگر عین ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام لے دینا، وہ غیر اللہ کی طرف سے ذبیحہ بن جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب ذبح ہو جائے تو دعا کریں یا اللہ اس ہمارے ذبیحے کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کے نام اعمال میں جمع فرما دے۔ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوگا۔ اگر بسم اللہ پڑھتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے کہہ دیا یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا 11ویں والے، یا میرا فلاں والد محترم، فلاں والدہ محترمہ، ان کے نام پر ذبح کر دیا گیا، وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا بندہ ہے وہ ملعون ہے۔ جس نے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کی اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ سے تعلق ہی توڑ لیا، جس نے اپنے ماں باپ سے تعلق ہی توڑ لیا، متھے ہی نہ لگا، بلایا ہی نہ، چھوڑ دیا ماں باپ کو کہ جناب کسی وجہ سے، تو فرمایا کہ وہ آدمی ملعون ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ جس نے ایک وقت میں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کر لیا، ماں بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا اکٹھا، فرمایا وہ بندہ ملعون ہے۔ جس نے اللہ کی حدود کو بدلا، ایک ہوتا ہے اللہ کی حدود کو توڑ دینا، ایک ہوتا ہے اللہ کی حدود کو بدل دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حد لگائی ہے کہ سود حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے نا کہ سود حرام ہے۔ اب سود کا نام بدل کر ہم اس کو پرافٹ کہہ لیں، شیئر کہہ لیں، منافع کہہ لیں، تو وہ حدود کو بدلنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ شراب کی بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ جناب اس کو آپ دوائی کے طور پر اگر کوئی مسلسل پر استعمال کرتا رہے تو وہ اللہ کی حد کو بدل رہا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی حد کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملعون قرار دے دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کر دیا وہ بندہ ملعون ہو جاتا ہے۔ یہ وہ افعال اور گناہ ہیں جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں یہ عمل جو قوم لوط کا عمل ہے
یہ بھی شامل ہے۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے یہ آگے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا نا، اور فرمایا فرشتوں نے کہ پیارے لوط اب آپ تشریف لے جائیں، اب ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، ہم آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اب ہم امتحان کے لیے آئے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے آپ کی گستاخی کی حد ہی کر دی ہے، آپ نے تو ہر طرح کی آفر کر دی ان کو بچانے کے لیے، بیٹیوں تک کو نکاح کے لیے پیش کر دیا، مگر یہ مانے نہیں ہے۔ تو فرمایا اب دیکھیں ہم ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، انہوں نے اپنے اس پر سے اس پورے شہر کو، جس کی آبادی 4 لاکھ تھی، کتنا بڑا شہر ہوگا 4 لاکھ والا، وہ تو 4 لاکھ کی آبادی والا پورا شہر تھا نا، وہ اپنے ایک پر ہی اٹھا لیا، اور اٹھا کے اس پورے علاقے کو اتنا اوپر لے گئے، آسمانوں پر، آسمانوں کے نزدیک لے گئے کہ ان کے کتوں اور مرغوں کی جو چیخ و پکار تھی وہ آسمان کے فرشتوں نے وہاں پر سن لی تھی، اتنا اوپر لے گئے اس پورے علاقے کو اٹھا کر، اور جب اٹھا کر اوپر لے گئے اور وہاں سے اس کو پلٹا، اور پلٹ کر جناب اس کو زمین میں الٹا دھنسا دیا، وہ ساری کی ساری قوم کو اللہ رب العزت نے غرق فرما دیا۔ کیوں غرق فرما دیا؟ وہ نافرمانی کی حد تک پہنچ گئے تھے، نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ یہ واقعات ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم بتانے کے لیے کہ لوگوں کتنے بڑی قومیں، کتنے بڑے جابر لوگ اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نافرمانیوں کے باعث نشان عبرت بنا دیا۔ اگر ہم بھی نہ سمجھیں گے، گناہوں کی لت میں پڑے رہیں گے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یقیناً نشان عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔